چند بس سرسری مثال دیتا ہوں. زمین زمانہ حالات علاقے کے حساب سے یہ ایگزامپل چینج ہوں گے. کامن ایگزامپل جو میں نے دیکھا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو ہم نے خامخواہ سخت بنا دیا. آئیے, سفر میں لوگ قصر نماز نہیں پڑھتے, بولتے وہ تو کافروں کے ڈر کی وجہ سے تھی, اب کون کافر بچا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر کی, شارٹ بھی کی, جمع بھی کی. جمع سمجھتے ہیں, اب 2 نمازوں کو ملایا بھی, ظہر اثر کو ملایا, مغرب عشاء کو ملایا اور شارٹ بھی کیا, 4 رکعتوں کو 2 پڑھا. ہم اس کے باوجود بھی نہیں پڑھتے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ سفر میں پھر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ٹائم پہ ہو نہیں سکتی ہے, پانی نہیں ملتا ہے, سفر, گاڑی, کیا کیا پرابلمس نہیں ہوتے, ہم نہیں اٹھاتے. اسی طرح تیمم کا دین نے ہم کو سہولت دی. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا تیمم کر کے جو نماز پڑھتے ہیں اس کو پھر دہراتے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 سال بھی تمہیں پانی نہ ملے اور 10 سال تک تم تیمم کر کے نماز پڑھو تو بھی قبول ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہمارے پاس امت میں اتنے متقی پرہیزگار لوگ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کر جتنی نماز تیمم پڑھتے آ کے پھر دہراتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دین میں آسانیوں کے باوجود جو سختیاں میں اختیار کی, بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو ٹوپی پہنتے اتار دے, بالکل نہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. نوجوان آج کل اسکول کالج میں رہتے ہیں, ٹوپی کی سمجھ نہیں, آ جاتے ہیں مسجد میں, ہکالو مت یار ان کو مسجد میں ٹوپی کی وجہ سے, یا پھر گندی ٹوپیاں, سڑی ہوئی ٹوپیاں, کٹی ہوئی ٹوپیاں مت پہنا دو جس کی وجہ سے وہ دین سے ناراض ہو جائے کہ کیا اسلام اتنا گندا اور اتنا ہوا ہے کہ جو ٹوپی پہن کے آپ بازار میں جانا نہیں چاہتے اور اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہو. میں نے تو یہاں تک دیکھا 3 ٹوٹی ہوئی ٹوپیوں کو یوں ملاتے, اور اتنی ٹوٹی اور اتنی میلی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس کو ہاتھ لگ کے کہ ہرا کلر کالا ہو جاتا, لال کلر کالا ہاتھ لگ کے اس کے سوراخ پورے میل سے بھر جاتے. کیا ہے یہ؟ ہم لوگ پسند کرتے ہیں ایسے دستیوں سے منہ پوچھنا, ایسا وہ کرنا, لیکن دین کا معاملہ ہمارا بہرحال اللہ رحم کرے ایسی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ٹی شرٹ میں نماز نہیں ہوتی, پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوتی, فلاں, مطلب اتنے مسئلہ کر دیے کہ صرف ایک, ہمارے ہندوستان میں تو ایک ہی ڈریس میں نماز ہوتی, کرتا پاجامہ میں. الحمدللہ لوگ آج اپڈیٹ ہو رہے ہیں, لیکن گاؤں کا ماحول آج ہی وہی یاد رکھتا, میں اچھے سے آپ کو جانتا ہوں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات, جیسے کہ عورتوں کے بالوں کے معاملے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو آپ یہ کریں, لیکن آپ یہ کر بھی لیتے ہیں کہ عورت, آپ برا نہیں بول سکتے اس کو. امہات المومنین کے تعلق سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ امہات المومنین جو ہے, چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے تیل کی فیسلٹی نہیں تھی, بہت مشکل سے ملتا, کنگھی کرنا مشکل ہوتا, جوئیں بہت جلدی ہو جاتی ہے عرب کے علاقے میں, گرمی, دھوپ, پسینے کی وجہ سے, یاد رکھیے جوئیں بہت کامن تھی اس زمانے میں, تو ہو جاتی تھی. بال کو جمانا, سنوارنا, اچھے رکھنا بہت مشکل تھا. آپ کے جیسے اتنا آسان نہیں تھا کنگھے لینا, باریک کنگھیاں ملنا مشکل. آج یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کو کنگھیاں ملتی جو جو کو پکڑ سکتی ہے. پہلے زمانے میں کنگھیوں میں نہیں آتی تھی جوئیں, مینولی نکالنا پڑتا تھا ان کو, یا پھر کچھ چیزیں لگا کر. یہ اتنی اچھی کنگھیاں نہیں آتی تھی کہ کھینچے تو نکل گیا. اور جوؤں کا تو آپ کو معلوم ہو کنگھی میں بھی نہیں آتی کبھی, اور اس کی تکلیف بھی آپ کو پتہ ہوں گی, اگر زیادہ ہو جائے تو بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو امہات المومنین کے تعلق سے آتا, ان کے بال اتنے ہوتے کہ کانوں تک رہتے. میں صحابیات کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, امہات کے تعلق سے روایت, صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ امہات المومنین اپنے بالوں کو کانوں تک کٹا لیا گیا. اس لیے میں نے شروع میں کہا ہر عورت کو کٹانا ضروری نہیں ہے, لیکن اس کے حالات, ماحول, معاشرہ, سماج, بیماریاں وغیرہ ہو سکتی جس میں وہ چھوٹے کر لے تو کوئی اس کو برا نہیں بول سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی عورت اگر بال چھوٹے کر لے تو دیکھو کتنے اسٹائلہ مار رہی, آئے ہے ان کو کیا ہو گیا, یہ ہوں گا نا. روایت دیکھیے کیا ہے, مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اپنے بالوں کو کتراتی یہاں تک کہ کانوں تک بال رکھتی تھی. صحیح مسلم کی روایت. کیونکہ بالوں کو مینٹین کرنا اس زمانے میں ٹف جاب تھا. آج کل کیسے شیمپو اور اچھے چیزیں نہیں تھی کہ لگا لو جوئیں ختم ہوگی, لگا لو بال سیدھے ہو گئے. اور بہت ساری امہات وغیرہ اور دیگر صحابیات کے بالوں کا معاملہ یہ تھا, وہ سمجھ رہے آپ, جو عربوں کے بال ہوتے ہیں ایکچولی وہ بہت گول گول والے ہوتے ہیں. افریقن لوگوں کو دیکھا نا آپ نے, میجورٹی ویسے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں جمتے نہیں ہیں. وہ کیا کرتے تھے, بالوں کی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بناتے تھے. جو آج کل آپ افریقی لوگ دیکھتے ہیں نا, کئی چوٹیاں بناتے ہیں, صحابیات بنایا کرتی تھی. اور اگر ویسی چوٹی کو بناتا ہے تو اس کو کھول کے نہانا ضروری نہیں, یاد رکھیے. وہ ڈائریکٹ اس چوٹی میں بھی غسل جنابت بھی لے سکتا ہے. وہ چھوٹی چوٹیاں جو ڈالتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کہیں ڈالتے ہیں ایسے بھر کے, مرد بھی ڈالتے تھے, بال جمتے نہیں اس کے بغیر, یاد رکھیے. سمجھ رہا بات. تو اس میں اگر جو ہو جائے تو پھر بتائیے, سوفسٹیکیشن پہ سوفسٹیکیشن, اس میں تو کنگھی بھی نہیں گھسا سکتے آپ. تو اس لیے کیا کرنا ہے, سب سے اچھا سولوشن, بالوں کو چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ڈالو, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے بالوں کو چھوٹا رکھو, یہی سولوشن تھا. تو امہات میں سے بہت ساری امہات, پوری نہیں لیکن بالوں کو چھوٹا رکھو. تو میں یہ روایت سنا تو عورتیں بال کاٹنا شروع کر دیں. بولنا یہ چاہ رہا کہ دین میں سہولتیں ہیں, اور دیکھنے والا یہ نہ بولے کیا ہے انہیں تو فیشن پرستی کری فلاں. دین میں ہے تو پھر کیا مسئلہ, چاہے تو بڑے رکھے چاہے تو چھوٹے رکھے, اس کی مسئلہ, اس کی سہولت, اس کی آسانی. اب جیسا بہت ساری بار ہوتا ہے, عورتوں کو آلریڈی کام زیادہ آج کل مصروفیت رہتی, پریگننٹ ہو جاتی, بالوں کو مینٹین کرنا اور ایک مسئلہ. تو بہت ساری عورتیں پریگننسی میں بالوں کو چھوٹا کر دیتی, حاملہ ہوتی ہے. صحیح بات ہے نا, سہولت ہو جاتی بالوں کو مینٹین کرنے. تو بال لے کے 1 گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے یوں کرتے ہوئے, ہے نا. ٹائم کہاں ہے اس کے پاس یار, آج چھوٹے کر دیا تو اتنا سہولت ہوتی, بچے بڑے ہوتے بڑھا لیتی ہیں پھر بعد میں. تو بہرحال خواتین کے بالوں کے تعلق سے جو میں نے کہا, امہات المومنین کے بال چھوٹے ہوتے تھے,
ہرگز میں نے کسی کو فیشن پرستی کرنے کا اور فیشن کی طرف جانے کا اجازت نہیں دی، یہ جائز ہے، لیکن ہرگز یہ فیشن پرستی کی طرف جانے کی میری کوئی دعوت نہیں تھی۔ تو دین آسان ہے۔